الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال تعالی فی موضع آخر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل يا رسول الله ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبهم الوهن فقال قائل يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، آج جو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے، مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے، وہ ہمارے اور آپ سب کے سامنے ہے. ہر طریقے سے مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا، مسلمانوں کو شکنجوں میں کسنے کی جو کوششیں رچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین اسلام کو ختم کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم نے واضح طور پر اس کو بیان کر دیا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ ہمارے اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، اس کا واحد ریزن، اس کا واحد سبب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوت، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ایسے حالات کو نازل کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میرے بندے جب میری فرما برداری کرتے رہیں گے، مسجدوں سے ان کا تعلق جب تک مضبوط رہے گا، قرآن کریم سے ان کا تعلق مضبوط رہے گا، دین اسلام کو وہ سیکھتے رہیں گے اور اس میں لگے رہیں گے، قرآن کریم سے ان کا تعلق مضبوط رہے گا، اللہ ان کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے گا. اللہ ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو نہیں مسلط کرے گا، لیکن اللہ آگے اسی حدیث کے اندر وارننگ بھی دیتا ہے کہ اگر میرے بندے نافرمانی پر اتر آئے، ناقدری پر اتر آئے، ان کا تعلق مسجد سے ختم ہونے لگا، ان کا تعلق قرآن کریم سے ختم ہونے لگا، مدارس سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، علماء سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، تو یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کروں گا جو تمہیں ستائیں گے، جو تمہیں ماریں گے، پھر تم مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، آج ہم اپنے ملک ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی خرافات ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں موجود ہے، ہم کون سی ایسی خرافات ہے جس کے اندر ہم ملوث نہ ہوں. جب ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہیں، جب ہم اللہ کے کھلا مجرم بن چکے ہیں، یاد رکھیے اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے. ہم صحابہ کرام کے جو واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ کی یہ مدد آئی، فتح مکہ کے موقع پہ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی معرکے پیش آئے، غزوات پیش آئے، اللہ کی جو نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی، وہ اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کرام مظلوم تھے. لیکن آج کا مسلمان مظلوم نہیں بلکہ کھلا مجرم بن چکا ہے. اللہ کی مدد آئے تو کہاں آئے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا، مدارس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر حملہ کیا جا رہا، کبھی مسجد کو گرائے جانے کی سازشیں کی جا رہی، مدرسے کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. کیا اللہ کو یہ
سب اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بالکل دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی تو یہ صفت ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کی تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ خیر آباد کے مسلمانوں کے اوپر کون کون سی پریشانیاں آ رہی، ایک ایک چیز سے واقف ہے، لیکن اللہ کی آج ہم کھلم کھلا جو نافرمانی پر لگے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر وہ نصرت کا معاملہ آج نہیں کیا جا رہا۔ اگر آج بھی مسلمان اسی طریقے سے مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، آج بھی ہم اور آپ اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، آج بھی اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیں، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کر لیں، آج بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی نصرت اور وہی مدد آئے گی جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، صحابہ کرام کی تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی زیادہ نہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو وہ فتح اور وہ کامیابی سے سرفراز فرمایا کہ آج تک دنیا یاد کرتی ہے اور قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ کیوں؟ چونکہ ان کا ایمان ایک اللہ پر تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا بھی ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے، سربلند ہوگے، شرط یہ ہے کہ تم سچے پکے مومن بن کر تو دکھاؤ۔ آج بظاہر ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، بلکہ اکثر تو یہ ہے کہ مسلمان ہی نظر نہیں آتے ہیں۔ کبھی ٹرین کا سفر کریں، بس کا سفر کریں تو اگرچہ اس میں مسلمان ہوتے ہوں گے، لیکن چونکہ نہ تو چہرے پہ داڑھی ہے، نہ تو سر پہ ٹوپی ہے، مشکل پڑ جاتا ہے کہ ہم ان کو سلام کریں یا نہ کریں۔ سلام کرنے میں کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ مسلمانوں نے جب اپنی شناخت کو مٹا دیا، جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کے جیسا وہ چہرہ رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی ان کو پسند نہیں، شریعت کا لباس ان کو پسند نہیں، تو آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں۔ ہم اسی طریقے سے جو صحابہ کرام زندگی گزار کر گئے، ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت تھی، اپنے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہر چیز وہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک طرف شریعت کی بات آئی، دوسری طرف بیوی بچوں کی بات آئی، تو یاد رکھیے ان بیوی بچوں کے چکر میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو کبھی نیچے رہنے نہیں دیا، بلکہ ان کو لات مار دیا اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب چل پڑے۔ تو اس طریقے سے اگر مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں، تو کیوں نہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے تو صاف کلیئر کر دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں خشکی میں یا تری میں، وہ سب ہماری کرتوت ہوتے ہیں، بلکہ بعض گناہ تو انسان کے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے جو ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہوتی ہے، دنیا ہی کے اندر اس کا ذائقہ چکھا دیتا ہے، تاکہ آخرت میں کچھ عذاب ان کا ہلکا ہو جائے۔ تو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، آج جو نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یا نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، یہ سب ہماری بدعمالیاں ہیں۔ بدعمالیوں کی وجہ سے سب ہم کو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب آج دیکھ لیجئے کہ پٹرول بند ہو رہا، یہ شور کیا جا رہا ہے، اور کتنا مسلمان سب پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر کبھی لاک ڈاؤن کی بات آتی ہے، کبھی گیس ختم ہو رہا ہے۔ یہ سب جو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ پٹرول کا ہونا، ڈیزل کا ہونا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، گیس کا ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن آج مسلمان جب اللہ کی ناقدری پر اتر آیا، اللہ کی ناشکری پر اتر آیا، قرآن نے واضح انداز میں بیان کر دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے، اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا رہے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لیکن اگر تم نافرمانی پر اتر آئے، ناقدری پر اتر آئے، تو اللہ جیسے نعمت دینے پر قادر ہے، ایسے ہی نعمت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ کا مسلمان پریشان ہے کہ گیس بند ہو رہی، گیس نہیں مل رہی، لائن میں لگنا پڑ رہا ہے، کہیں پٹرول کے لیے سب پریشان ہیں، ڈیزل کے لیے سب پریشان ہیں، لیکن اپنے احوال کی طرف کوئی نظر کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے۔ اگر ایسے موقع پر سب ایک
ایک ہو کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے اللہ کے سامنے رکھیں کہ آج تک ہماری زندگی اس گناہ کے اندر گزری، اب آج کے بعد انشاءاللہ ہماری زندگی اس طریقے سے گزرے گی، اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بالکل معاف کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے عزیزوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنے گناہ ہو گئے ہوں، چاہے جتنی خرابیاں ہم سے ہو گئی ہوں، لیکن اللہ کے سامنے اگر ہم ایک آنسو بھی بہا دیں گے، یاد رکھیے اللہ کے سامنے اگر ایک آنسو بھی ہم بہا دیں گے تو اس ایک آنسو کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ 99 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کے بعد پھر 100 ایک جو 99 ہو چکے ہیں 100 کو قتل کر لیا۔ اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر ایک جو شرم پیدا ہوئی کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے، توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، صرف اس جذبے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک انسان ہے بستی کے اندر بہت زیادہ بے حیائی کرتا ہے، برے کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، ملوث رہتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آ جاتی ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک بہت گنہگار شخص ہے، بدکار شخص ہے، اس کو بستی سے اٹھا کر کہیں دور پھینک دو جا کے، ورنہ اس کی نحوست پوری بستی کے اوپر چھا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں نکلتے ہیں، اس شخص کو اٹھاتے ہیں، رسی میں جکڑتے ہیں اور دور پھینک دیتے ہیں، جنگل میں ڈال دیتے ہیں۔ اب وہاں انسان وہ پریشان ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب دل کے اندر ایک کڑھن سی پیدا ہوئی، شرم محسوس ہو رہی ہے، اے اللہ یہاں پہ تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بس تو میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اے میرے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم آپ کے سامنے کس انداز میں آئیں گے؟ وہ شخص ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے، کہا کہ آپ کی بستی میں ایک میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اس کو فوراً اٹھاؤ، جا کے اس کو بستی میں لاؤ، نہلاؤ، غسل کراؤ، اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد اس کی تدفین کر دو، اور ہاں ایک اعلان بھی کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اب بتائیں ایک اتنا بڑا بدکار شخص ہے، گنہگار شخص ہے، اللہ نے معاف کر دیا، تو ہمیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی ماضی میں گناہ ہوئے ہیں آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ فوراً معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کیا کبھی چاہ سکتا ہے کہ میرے بندے مصیبت میں رہیں؟ اللہ کو کبھی یہ برداشت ہے کہ میرے بندے مصیبت میں رہیں، ان کو آگ میں جلایا جائے؟ کبھی نہیں۔ لیکن ہم جب اس کے کھلم کھلا مجرم بن چکے ہیں، کھلم کھلا بغاوت کرنے پر اتر آئے ہیں، نافرمانی پر اتر آئے ہیں، تو اس لیے آج ہم سب کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے عزیزوں ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سدھرنے کا وقت ہے۔ آج ہی ہمیں عہد کر لیں کہ آج تک جو ہماری زندگی تھی وہ جو تھی وہ ہو گئی، لیکن اب آج کے بعد ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک نیا انقلاب آئے گا۔ آج سے ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط رہے گا، قرآن کریم سے مضبوط رہے گا۔ اب مدارس کے اندر چونکہ جو بچے پڑھتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا ہے، الحمدللہ اس کے اندر آپ کی اگر عمر بھی زیادہ ہو گئی تب بھی آپ کو سیکھنے کا ایک راستہ مل گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے اندر آپ اپنے گھر چھوڑیے، گھر سے باہر نکلیے 3 دن کے لیے یا جو بھی وقت ہوتا ہے آپ اس میں دیجیے، قرآن کریم کو صحیح کریے۔ صرف آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے نمبر پہ اپنی ذات کو رکھا ہے، اپنی ذات کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ نمبر 1 پہ اپنی ذات ہے، پہلے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کو روزے کا پابند بنانا ہے، پہلے اپنے آپ کا ہم کو اپنا قرآن درست کرنا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کی، اپنے محلے والوں کی فکر کرنا ہے، اپنے گاؤں والوں کی فکر کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے پہلے نمبر
نمبر پہ ہم کو اپنی ذات کو رکھنا ہے، اپنی ذات کو رکھنا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی اصلاح کی فکر کر لے تو کسی کو دوسرے کی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ اب آج ہوتا یہ ہے کہ جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، جو طالبات مدرسے میں پڑھتی ہیں، تو ان کے والدین مدرسے میں شکایت لے کر جاتے ہیں کہ میری بیٹیا گھر میں نماز نہیں پڑھتی، میرا بیٹا گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن وہ خود نمازی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس آپ کی فکر سے کبھی بھی آپ کا بیٹا نمازی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ آپ خود نمازی نہیں ہوں گے۔ آپ خود نمازی نہیں ہوں گے، روزے کے پابند نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کا بیٹا نمازی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے عزیزوں، ہم سب اپنی زندگی کے اندر فکر کریں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا کہ ہم اپنے گاؤں کے مسلمانوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے محلے والوں پہ محنت کریں، بیوی بچوں پہ محنت کریں، دوسرے نمبر پہ کام ہے۔ لیکن پہلے نمبر پہ جو کام ہے وہ اپنی ذات کا ہے کہ ہم اپنے آپ کا قرآن درست کریں، اپنے آپ کا ہم نمازوں کو درست کریں۔ آج قرآن چونکہ اکثر لوگوں کو درست ہی نہیں ہوتا ہے، جو مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، مفتی ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ان کا قرآن تو درست ہو جاتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہاں پہ لہنے جلی ہے، کہاں پہ لہنے خفی ہے، اگر یہ حرف نماز میں نکل جائے گا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اگر اس طریقے سے ہم پڑھ لیں گے تو نماز میری ہو جائے گی۔ لیکن جو مدرسے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، ان کا قرآن درست نہیں ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنا قرآن درست کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیے ایک حرف کی تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، چھوٹی سی صورت ہے، اکثر لوگ یہ نماز میں پڑھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم قاف سے پڑھیں گے قل هو اللہ، قل اے نبی آپ فرما دیجئے، قل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے، لیکن اگر ہم چھوٹے قاف سے پڑھیں، حلق سے نہ پڑھیں، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کھا لیجئے، اے نبی آپ کھا لیجئے، کتنا معنی بدلا؟ اس معنی کی تبدیلی کی وجہ سے نماز کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، یہ لہنے جلی ہے۔ اس لیے عزیزوں قرآن درست کرنے کی کوشش کریں۔ سارے کام ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمارا کیوں نہیں درست ہوگا؟ اب اکثر لوگ جو ہیں یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے یہ عذر کر دیں گے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی تھی، زبان نہیں پلٹ رہی تھی۔ یاد رکھیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو یہ عمر دی ہے، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے کہ اکثر صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی عمریں کافی ہو چکی ہیں، کافی عمریں ہو چکی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد قرآن کریم کو درست کرتے ہیں، حافظ بھی ہو جاتے ہیں، سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، ان کا قرآن بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو کیا ان کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، ایک کڑھن ہوتی ہے کہ ہم کو قرآن کو درست کرنا ہے، ہم کو نماز کو درست کرنا ہے۔ اس فکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق مرحمت فرما دیتا ہے، ان کا قرآن بھی درست ہو جاتا ہے۔ اب اگر آج بھی ہمارے اندر یہ کڑھن ہوگی، اگر آج بھی ہمارے اندر یہ فکر ہوگی، اللہ اس فکر کے بدلے میں ہماری مغفرت فرما دے گا، لیکن کوئی کوشش نہیں، کوئی فکر نہیں، بس زبان کے اوپر یہی جملہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، زبان پلٹتی نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر والے دن جو سوال ہوگا، چونکہ 5 سوال ہوں گے میدان محشر والے دن، اس میں سے ایک علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، علم کے بارے میں۔ اب جو کہتے ہیں کہ عالم صاحب جو ہوتے ہیں، حافظ جی ہوتے ہیں، ان سے تو ڈبل سوال کیا جائے گا، ان سے تو یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، علم تو حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ان سے تو ڈبل سوال کیے جائیں گے کہ آپ عمل تو تب کرتے جب آپ نے پہلے علم کیوں نہیں حاصل کیا۔ پہلا سوال آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، دوسرا سوال پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا۔ اب انہوں نے علم تو حاصل کیا، عمل نہیں ہو رہا، عمل کی بھی اللہ توفیق مرحمت فرما دے گا انشاءاللہ اگر اسی طرح لگے رہیں تو۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی عذر چل نہیں پائے گا کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی تھی، ہم مدرسے میں نہیں جا سکتے تھے، تو کس طریقے سے آج بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں شرم کی وجہ سے کہ ایک حافظ جی، چھوٹے حافظ جی ہیں، 15 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، تو شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان سے قرآن سیکھیں، ابھی میرے سامنے ان کی پیدائش ہوئی، ہم ان سے قرآن سیکھیں۔ یاد رکھیے یہ قرآن کریم کو سیکھنے کے معاملے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، چھوٹے بچے سے بھی آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، بڑے سے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں، کاروبار جب ہم سارے چل سکتے ہیں، دکانیں ہماری چل سکتی ہیں، تو قرآن کیوں نہیں درست ہو سکتا ہے؟ بالکل درست ہو سکتا ہے۔ بس آپ فکر کر لیں کہ پورے دن میں ہم کو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے نکالنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ وقف کر دیجئے قرآن کریم کے لیے، چاہے آپ اپنی دکان پہ ہوں یا کسی حافظ جی کے گھر چلے جائیں۔ حافظ جی آپ کے لیے وہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر پر چل کر آئیں،
ان کا ادب، ان کا اکرام یہ ہے کہ آپ ان کے پاس خود چل کر جائیں، یا مسجد میں کوئی نماز کے وقت میں آپ متعین کر لیں کہ ہم کو نماز کے بعد 20 منٹ 25 منٹ کا وقت دینا ہے حافظ جی سے قرآن کریم کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے آپ کی کچھ نہ کچھ صورتیں ضرور درست ہو سکتی ہیں جو نماز کے اندر اکثر ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نماز ہماری صحیح ہو رہی ہے، کیونکہ نماز کے اندر اگر لہنے جلی، اب لہنے خفی جو ہو جاتا اس کا تو کوئی اعتبار ہی زیادہ نہیں، آپ لوگ جو عوام ہے وہ تو سمجھ نہیں پائے گی کہ لہنے خفی کیا ہوتا ہے، را کہاں را پر کرنا ہے، کہاں را باریک کرنا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں، تو یہ تو لہنے خفی ہے، اس سے نماز ہو جائے گی، کراہت سی آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے اگر لہنے جلی ہو جاتا ہے تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ قل، چاروں قل ہوتے ہیں، اس میں قل کئی مرتبہ آتا ہے۔ قل بڑے قاف سے پڑھیں گے آپ، اے نبی آپ فرما دیجئے، چھوٹے قاف سے پڑھیں گے اے نبی آپ کھا لیجئے، معنی کے اندر تبدیلی آ گئی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزوں قرآن کریم کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنے احوال کے اوپر غور کریں۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث شریف اور پڑھی ہے، حضرت ثوبان کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ آخری جو زمانہ آئے گا، آخری زمانے میں مسلمانوں کے اوپر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے آدمی یا جو کھانے والے پلیٹوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تعداد کے اعتبار سے تم بہت زیادہ ہوگے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم جو سیلاب کے اندر جو جھاگ ہوتا ہے اوپر کا اس طرح تم ہوگے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ دوسری قوموں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ ورنہ صحابہ کرام کی زمانے کی تاریخ پڑھیں کہ ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں کا ایک رعب رہا کرتا تھا۔ اسی ہندوستان کے اندر کئی سو سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں کا ایک رعب، مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا، لیکن آج وہ دبدبہ ختم ہو گیا ہے اور تغیر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج مسلمان خود دوسری قوموں سے ڈر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہوا، جس کی وجہ سے دوسری قوموں کا ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل وہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جائے گی اور موت کا ڈر، موت سے کراہت انسان کے دل کے اندر آ جائے گا۔ یہ دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم ملوث ہیں کہ نہیں ملوث ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، ابن ابی الدنیا نے اس کو نقل کیا ہے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام، منها حیبت الاسلام، کہ جب میری امت کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، اللہ اسلام کا رعب، اسلام کے دبدبے کو ختم کر دے گا۔ واذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکت الوحی، جب امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا یہ امت چھوڑ دے گی، حرمت برکت الوحی، تو جو قرآن و حدیث کی برکت ہے اللہ اس کو اٹھا دے گا۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت گالم گلوج میں پڑ جائے گی، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے گی، گالی دینا شروع کر دے گی، بات بات پر گالیاں دے گی، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، تو یہ امت جو اللہ کے محبوب کی امت ہے اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ حدیث کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئیں ساری باتیں آج ہم تمام مسلمانوں کے اوپر فٹ آ رہی ہیں۔
یہ حدیث کے اندر 3 باتیں بیان کی گئیں، اذا عظمت امتی، دنیا کی محبت آ جائے گی، اسی طریقے سے اچھائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے گی یہ امت، گالم گلوچ میں پڑ جائے گی، تینوں چیزیں آ رہی ہیں اور تینوں چیزیں کا جو نقصان ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے عزیزوں ہم اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، اگر نہیں غور کریں گے تو کب غور کریں گے؟ آج ہم صرف اس بہانے پہ یا اس سہارے پہ ہم نہ بیٹھیں کہ ہماری ابھی موت کے اندر تو بہت زیادہ وقت ہے، ابھی تو میرا بڑھاپا آئے گا، پھر بیماری آئے گی، پھر اسپتال جائیں گے، پھر اس کے بعد انتقال ہوگا۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں، اللہ نے پیدائش میں تو ایک ترتیب رکھی ہے لیکن انتقال میں کوئی ترتیب نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا بھی انتقال ہو رہا، جوان بیٹا ہے، اس جوان بیٹے کی میت کے اوپر بوڑھا باپ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، جوان بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس جوان بیٹی کی میت کے اوپر بوڑھی ماں آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے کہ ہماری عمر ابھی 60 سال 65 سال 70 سال کی ہوگی تبھی انتقال ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے عزیزوں اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں کہ کس وقت کس کو جانا پڑ جائے، اور جو وقت متعین ہے اس میں 1 منٹ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر اور مہلت نہیں مل سکے گی۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تھی کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو یہ سوچ کر نماز پڑھتے تھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع نہ مل پائے اور میرا انتقال ہو جائے۔ تو جس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میری آخری نماز ہے تو کتنا دل لگا کر نماز پڑھے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر کسی دوسری بات کا خیال آئے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت یا اس کی بیوی بچوں کی محبت کا خیال آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ وہ سوچ کر نماز پڑھے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے، آخری نماز کے بعد ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے۔ تو اگر انسان دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیں اور موت کو یاد کیا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو خوب زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ آج موت کو کوئی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، دن میں ہم 4-5 مرتبہ ضرور موت کو یاد کر لیا کریں۔ صحابہ کرام کے احوال کو پڑھیں، زندگیوں کو پڑھیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبرستان جایا کرتے تھے اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک بھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ آج کیا ہمارے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوتا ہے موت کو ہم یاد کرتے ہیں، موت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آئی، موت کی جو یاد ہے، موت کا جو ڈر ہے وہ سب ختم ہوا جا رہا ہے۔ اس لیے عزیزوں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ نے کچھ ایسی علامات بیان کی ہیں کہ جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ان میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت اور ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس کا یہ علامت یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دوسری علامت یہ بیان کی کہ اللہ کی ناراضگی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تیسری علامت یہ بیان کی کہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سے چھین لے گا۔ یاد رکھیے یہ علامت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے ہمیں آپ کو محروم کر دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ یہ سب ان میں ہم غور کر لیا کریں، یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہیں کیا ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کو چھین لے گا۔ یہ 5-6 جتنی بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان علامتوں کے اندر ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہمارے اندر کون کون سی اس میں سے علامت پائی جا رہی ہے جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہتا، پتہ یہ چلا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، بینک میں پیسے بھرے پڑے ہیں، لیکن کوئی اللہ نے ایسی بیماری دے دی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ آپ کو گوشت نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، پتہ یہ چلا اللہ ناراض ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کو ساری چیزوں کے اوپر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دل نہیں چاہتا ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ناراضگی ہمارے ساتھ ہے۔
اگر ہمارا قرآن پڑھنے میں من کرتا ہے، دل لگتا ہے، چونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، یاد رکھیے قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ قرآن کریم کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا زیادہ مزہ آئے گا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، انگلش کی ہو، اردو کی کتاب ہو، ایک مرتبہ پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، پھر بہت زیادہ بوریت محسوس ہوگی کہ بار بار اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ۔ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے، جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا اور مزید مزہ آتا چلا جائے گا، بار بار من کرے گا۔ اب اللہ کی رضا جس کے ساتھ شامل حال ہوگی، یاد رکھیے وہ قرآن کریم پڑھے گا تو اس کو خوب مزہ آئے گا، نماز کے اندر پڑھے گا تو نماز کے اندر بھی خوب اس کو اچھا لگے گا اور دل لگے گا، کیونکہ صحابہ کرام اور اہل عرب جو ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن ان کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ان کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز کے اندر بعض مرتبہ وہاں کے جو ائمہ ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر رونے بھی لگتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ آ رہا ہوتا ہے یا اس طریقے کی کوئی بات آ رہی ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ہندوستان والے چونکہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کہاں پہ جنت کا تذکرہ، کہاں پہ جہنم کا تذکرہ، کہاں پہ رونا چاہیے، کہاں پہ مسکرانا چاہیے، کچھ نہیں پتہ چل پاتا ہے۔ تو عربی سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم سب اس میں بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ عربی کے الفاظ بھی سیکھیں۔ ہم جیسے ٹائم دیتے ہیں دوسرے کاموں کے اندر تو ہم اس میں یعنی قرآن کریم کو سیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو آپ کچھ نہ کچھ عربی بھی سیکھ لیں، یعنی قرآن کریم جو ترجمے والا ہوتا ہے اس کو پڑھیں اور کسی عالم سے رابطے میں رہیں اور اس سے پوچھتے رہیں، جہاں بھی آپ کو مسٹیک لگے، کہیں پہ آپ پھنس جائیں تو ضرور پوچھ لیا کریں۔ یہ نہ خیال کریں کہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم خود عمل کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 ائمہ کو منتخب کیا ہے، ویسے قرآن تو ہمارے سامنے ہے، یہی قرآن اس وقت بھی تھا، یہی قرآن آج بھی ہے، لیکن اللہ کے کچھ ایسے مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ قرآن کریم کی مکمل سمجھ عطا کر دیتا ہے، فہم و فراست عطا فرما دیتا ہے۔ ان میں سے 4 ائمہ جو ہیں جن میں سے ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی، اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا تھا، وہ اوصاف ان کے اندر رکھ دیے تھے، اب انہوں نے قرآن کریم سے مسائل کا استنباط کیا اور پھر ہم تک وہ مسئلے پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ آپ پھنس جائیں تو آج چونکہ علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، آپ کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن بس فکر ہماری ہونی چاہیے، سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم خود فکر کریں تبھی ہمارا قرآن درست ہوگا، ہم خود فکر کریں تبھی ہماری اردو صحیح ہوگی، تبھی ہم قرآن کریم کو سمجھنے والے بنیں گے۔ درس قرآن کا نظام قائم کیجئے اور قرآن کریم کا ترجمہ کسی عالم سے سن لیا کیجئے، اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے مطابق آپ کا عمل بھی ہوتا رہے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کا جذبہ بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا رہے گا۔ اس طریقے سے جب ہمارے احوال کے اندر تبدیلی آئے گی، اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر جب انقلاب آئے گا، اللہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں بھیج رہا ہے وہ ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ان مصیبتوں کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ جب تک ناراض رہے گا، یاد رکھیے اسی طرح کی مصیبتیں آتی رہیں گی، قیامت تک اسی طرح کی مصیبتیں آزمائشوں کے اندر مسلمان پھنسا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ ہوگا، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اس طرح آئیں گی گویا کہ بس آزمائشیں ہی بچی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں مسلمان جھیل رہا ہے، مسلمان برداشت کر رہا ہے، لیکن رجوع اللہ کی طرف نہیں آ رہا، مسجد کی طرف وہ آنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بس مادی اسباب یعنی اسباب کی طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سبب کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، یا اس کی وجہ سے ڈیزل بند ہو رہا، اس کی وجہ سے پٹرول بند ہو رہا، اس کی وجہ سے گیس بند ہو رہی ہے۔ یہ مادی جو چیزیں ہیں، اسباب ہوتے ہیں، بس انہی کی طرف ہم لوگوں کی نظر رہتی ہے، باقی جو جس چیز کی طرف ہونی چاہیے اس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، کہ چونکہ ہوتا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر تمام کی تمام چیزوں کو بالکل درست کر دے گا۔ وہی احوال ہمارے سامنے آ جائیں گے جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھے، انبیاء اکرام کے زمانے میں تھے، لیکن
مسلمانوں کی اکثریت یہی سوچتی ہے اس کا ایمان بس اسباب کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں۔ توکل کے اندر چونکہ کمزوری ہے، ایمان کے اندر ہماری کمزوری ہے، اللہ کے اوپر ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکلا ہوا ہے، بس اسباب کے پیچھے انسان پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے احوال کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو باقاعدہ ایک یہ نظام اور سسٹم مرتب کیا تھا دعوت و تبلیغ والا، بہت بہترین نظام ہے۔ اس کے اندر آپ نکلیں اور قرآن کریم کو سیکھیں، حدیث کو پڑھیں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر جب اہتمام پیدا ہو جائے گا، آپ کی باتوں کے اندر انشاءاللہ اثر بھی پیدا ہو جائے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خوب زیادہ بیان کرتے ہیں، خوب زیادہ 4 مہینے، 1 سال، 2 سال خوب لگا رہے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے کیا ہم نے کبھی غور کیا ہماری وجہ سے کوئی نمازی بن پایا؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی کسی کا قرآن درست ہوا؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی اللہ کے راستے میں نکلا؟ کیا ہماری وجہ سے کسی کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے؟ اگر اس طریقے کی بات ہے اور اس طریقے کے افراد پائے جاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی نمازی بن گیا، آپ کی وجہ سے کوئی حاجی بن گیا، تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن اگر یوں ہی 4 مہینے، چلے سال، 2 سال لگ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر عمل نہیں۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر عمل ہوتا تو اللہ ہماری باتوں کے اندر وہ تاثیر ضرور پیدا کر دیتا۔ اگر ہم خود نمازی ہیں، آپ اندازہ لگائیے، آپ کر دیکھ لیجئے، اگر آپ خود نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دوسرے سے نماز کے بارے میں کہیں گے، انشاءاللہ اس کو ضرور اللہ توفیق دے دے گا۔ آپ خود روزے کے پابند ہیں، اپنے بچوں سے کہیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو، بستی والوں کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے۔ لیکن پہلے نمبر پہ اپنے آپ، اس لیے ہر ایک اصلاح کی فکر کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو ضرور قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ضرور مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں، چونکہ یہ سال کی شروعات ہے اور اس طریقے سے آپ کا بچہ حافظ عالم بن جائے گا۔ یاد رکھیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ جتنے اعمال اس نے دنیا میں کیے ہیں بس اسی کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں برابر پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بن رہی، کوئی مدرسہ بن رہا، اس میں آپ نے تعاون کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی نے تصنیف کر دی، کوئی کتاب لکھ دی، آپ نے کسی کو کوئی اچھا مسئلہ بتا دیا، دین کا مسئلہ بتا دیا، دین کی بات بتا دی اور وہ اس پر عمل کر رہا، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں پہنچ رہا۔ تیسرے نمبر پہ ہے او ولد صالح يدعو له، کہ تیسرے نمبر پہ نیک صالح اولاد۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی، حافظ عالم بنا دیا، تو یاد رکھیے یہ بچہ دنیا کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کو تو ثواب مل رہا، وہ چاہے اپنے دل میں ارادہ کرے نہ کرے، اس کے باوجود آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، قرآن سے اس کا رشتہ نہیں ہے، نماز اس کو نہیں پتہ، قرآن اس کو نہیں پتہ، تو یاد رکھیے اس کا ڈاکٹر انجینئر سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مفتی اعظام بنائیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا، روض الریاحین، امام یافعی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے عربی کی، روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ایک قبرستان کے اندر ہے، اس میں ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، تھیلے میں سے کچھ نکالتے ہیں، آواز دیتے ہیں روحوں کو، روح آتی ہے اور اس کو اس میں سے نکال کر دے دیتے ہیں، پھر وہ روح چلی جاتی ہے، دوسری روح آتی ہے، اس کو بھی نکال کر دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں سے ایک روح، یعنی ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اس کو بہت رنجیدہ ہے، بہت افسوس میں ہے۔
اب یہ صاحب جو خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس شخص سے پوچھا جو بانٹ رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا کوئی چیز، کہ یہ کیا منظر ہے، کیا ہو رہا ہے اور آپ یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو روحیں ہیں جن کو میں آواز دیتا ہوں، یہ ان کے گھر والوں کی طرف سے ایصال ثواب ہے، اس کا ثواب میں ان کو تقسیم کر رہا ہوں۔ اور کہا یہ جو صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان کو کیا ہوا، اتنا افسوس کیوں ہے؟ انہوں نے خود بیان کیا کہ مجھے 9 سال ہو گئے، انتقال کے میرے 9 سال پورے ہو چکے ہیں، میرے گھر پہ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، آج تک میرے گھر سے کوئی ثواب پہنچا ہی نہیں، اس وجہ سے مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کا بچہ حافظ ہوگا، عالم ہوگا، ارادہ کرے نہ کرے، تب بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر اس کا ثواب ضرور پہنچتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔